تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آغاز کنید یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایرانی فورسز کے کمانڈر نے یا رسول اللہ کے نعروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھتے ہوئے حملے کا آغاز کیا۔ گزشتہ شب حملے کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ایران کے حملے نے اسرائیل کے دفاعی نظام کا پول بھی کھول دیا۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹوں کا سفر طے کر کے اسرائیل پہنچے اور قہر بن کر برس پڑے۔ کربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ایرانی میزائلوں نے فیصلہ ساز اسرائیلی ایوانوں اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا سب سے بڑا اڈا رامون ایئر بیس تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حملوں کو روک لیا۔ جس پر ایک رات میں $1 ارب 30 کروڑ خرچہ آیا۔ حملے کے بعد اسرائیل میں خوف کی فضا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی فوجی قیادت اور کابینہ کے ساتھ زیر زمین بنکر میں پناہ لے لی۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایرانی حملے کے بعد دہشت زدہ اسرائیلی شہری روتے ہوئے تل ابیب سے فرار ہونے لگے۔ مقبوضہ فلسطین مغربی کنارے غزہ اور بیت المقدس میں فلسطینیوں نے ایرانی حملوں پر جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، معاملے کو اب ختم سمجھا جائے۔ ایران نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا بھرپور جواب دے دیا۔ ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور کروز میزائل برسا دیے۔ ایران نے اسرائیل کے رامون اور نیواٹم ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل پر فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کی گئی۔ معاملے کو اب ختم کیا سمجھا جائے۔ اگر اسرائیلی حکومت نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا رد عمل شدید ہوگا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آغاز کنید یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایرانی فورسز کے کمانڈر نے یا رسول اللہ کے نعروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھتے ہوئے حملے کا آغاز کیا۔ گزشتہ شب حملے کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ایران کے حملے نے اسرائیل کے دفاعی نظام کا پول بھی کھول دیا۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹوں کا سفر طے کر کے اسرائیل پہنچے اور قہر بن کر برس پڑے۔ کربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ایرانی میزائلوں نے فیصلہ ساز اسرائیلی ایوانوں اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا سب سے بڑا اڈا رامون ایئر بیس تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حملوں کو روک لیا۔ جس پر ایک رات میں $1 ارب 30 کروڑ خرچہ آیا۔ حملے کے بعد اسرائیل میں خوف کی فضا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی فوجی قیادت اور کابینہ کے ساتھ زیر زمین بنکر میں پناہ لے لی۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایرانی حملے کے بعد دہشت زدہ اسرائیلی شہری روتے ہوئے تل ابیب سے فرار ہونے لگے۔ مقبوضہ فلسطین مغربی کنارے غزہ اور بیت المقدس میں فلسطینیوں نے ایرانی حملوں پر جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، معاملے کو اب ختم سمجھا جائے۔
ایران نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا بھرپور جواب دے دیا۔ ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور کروز میزائل برسا دیے۔ ایران نے اسرائیل کے رامون اور نیواٹم ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل پر فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کی گئی۔ معاملے کو اب ختم کیا سمجھا جائے۔ اگر اسرائیلی حکومت نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا رد عمل شدید ہوگا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آواز کنید یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایرانی فورسز کے کمانڈر نے یا رسول اللہ کے نعروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھتے ہوئے حملے کا آغاز کیا۔ گزشتہ شب حملے کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ایران کے حملے نے اسرائیل کے دفاعی نظام کا پول بھی کھول دیا۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹوں کا سفر طے کر کے اسرائیل پہنچے اور قہر بن کر برس پڑے۔ کربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ایرانی میزائلوں نے فیصلہ ساز اسرائیلی ایوانوں اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا سب سے بڑا اڈا رامون ایئر بیس تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حملوں کو روک لیا۔ جس پر ایک رات میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر خرچہ آیا۔ حملے کے بعد اسرائیل میں خوف کی فضا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی فوجی قیادت اور کابینہ کے ساتھ زیر زمین بنکر میں پناہ لے لی۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایرانی حملے کے بعد دہشت زدہ اسرائیلی شہری روتے ہوئے تل ابیب سے فرار ہونے لگے۔ مقبوضہ فلسطین، مغربی کنارے، غزہ اور بیت المقدس میں فلسطینیوں نے ایرانی حملوں پر جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، معاملے کو اب ختم سمجھا جائے۔